اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سور اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا کر لیا گیا ہے۔ لیبارٹری میں کیسے ایک عورت اور ایک سور کا ملاپ کروایا گیا اور پیدا ہونے والا جاندار انسان تھا یا پھر کچھ اور، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے مکمل انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو کور کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز روز لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اہل کفر، یہودی اور دیگر غیر مسلم قومیں اسلام مخالف اقدامات کرنے سے باز نہیں آتی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اہل کفر کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ان سے جس حد تک ہو سکے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہودی اور کفار تجربات کے نام پر قدرت کو چیلنج کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیبارٹری میں مرد کے سپرم اور خاتون کے بیضے کے ملاپ سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو عام ہو چکا، لیکن اب تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے انسان اور جانور کے ملاپ سے ایک عضویہ یا نامیاتی جسم پیدا کر ڈالا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس تجربے میں انسان کا ملاپ خنزیر سے کروایا گیا۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاپ کروایا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع تحقیقاتی ادارے اسٹاک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کی ہے۔ انہوں نے عورت اور سور کے خلیوں کے ملاپ سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا، اسے چیمیرا کا نام دیا گیا ہے۔ لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا، جو کہ کامیاب رہا۔ دوستو، اہل کفر کی تازہ سائنسی رپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی اعضاء پیدا کرنے کے منصوبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہودی سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور عضو عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاپ سے اعضاء تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے رکن جان کارلس کا کہنا تھا کہ عورت اور سور کے خلیوں کے ملاپ سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا۔ اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسان کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشو نما پائے گا، لیکن اس کا کوئی ایک عضو انسانی ہوگا جو بعد ازاں اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، دیکھنے اور سننے میں یہ بظاہر ایک سائنسی تجربہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق فتنہ دجال سے ہے۔ کفار اپنے مسیح یعنی دجال کی خدائی طاقتوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور انسانیت سے کھیل کر انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان اور جانور کا نہ تو ملاپ ممکن ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اہل یہود پوری انسانیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے تجربات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہی وہ دور ہے جسے پرفتن دور کہا گیا ہے۔ اگر آپ موجودہ دور کا جائزہ لیں تو سائنس ناقابل یقین تجربات سے دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ اس ضمن میں انسانی کلوننگ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جس میں بغیر جنسی ملاپ کے لیبارٹری میں بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ انسانی کلوننگ کے ذریعے اولاد اور بچہ حاصل کرنا قرآن اور حدیث کی روح سے جائز نہیں۔ اس سے قرآن کے صریح اصولوں کی خلاف ورزی اور شریعت کے بے شمار اصولوں سے انحراف، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون ابدی سے بغاوت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار نقصانات پوشیدہ ہیں۔ اسلامی اسکالرز کے مطابق کلوننگ کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت، عزت اور اکرام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے، اور اس جذبے کی تکمیل اگر قدرت کے نظام ولادت سے ہو تو والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ فطری نظام ولادت میں انسان کو مشکل اور تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے
اور اس تکلیف دہ مرحلے کے طفیل نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ بچپن میں والدین اولاد کی تکلیف اور غم سہتے ہیں، پھر والدین کے بڑھاپے کے زمانے میں اولاد ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتی ہے۔ اب اگر انسانوں کی پیدائش خلیات سے لیبارٹریوں میں شروع ہو جائے اور ولادت کی تکلیف سے بچنے کے لیے غیروں کا رحم مستعار اور کرائے پر لینا شروع کر دیا جائے تو فطری محبت کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہی نہیں، کلوننگ دراصل جسم فروشی کا جدید انداز ہے۔ غیر مسلم ممالک میں اس کام کے لیے عورتیں اپنے بیضے فروخت کرتی ہیں اور جنین کی پرورش کے لیے خواتین اپنے رحم کو کرائے پر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے کلون کے حصول کے لیے جسم فروشی کے جدید انداز سے کاروبار شروع ہو چکا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ علاوہ ازیں کلوننگ سے نظام نسب تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کلوننگ میں جس عورت کا بیضہ لیا جاتا ہے اس کے ساتھ کسی اور عورت کے خلیے کا مرکزہ ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچے کی مالک پہلی خاتون شمار ہوتی ہے، حالانکہ شریعت میں بچے کا نسب بچہ جننے والی عورت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق کلوننگ سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر و تبدل آتا ہے، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا اس وقت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو مختلف بہانوں سے گمراہ کروں گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت بگاڑے اور اپنے تصرفات میں اسے بروئے کار لائے۔ لہٰذا انسانی کلوننگ شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ پیارے ساتھیوں، کلوننگ کا تصور نیا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی کلوننگ کا طریقہ زمانہ قدیم سے موجود ہے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق جانوروں پر پہلا تجربہ 1952 میں برجز اور کنگ نے مینڈکوں پر کیا اور ٹیڈ پول کے خلیے سے مینڈک بنائے۔ 1962 میں گورڈن نے اسی تجربے کو دہرایا اور مینڈک پیدا کیے۔ 1985 میں برنسٹر نے خنزیر کو پیدا کیا۔ دسمبر 1996 میں چین میں چوہوں پر تجربے ہوئے اور کلون چوہوں کو پیدا کیا گیا۔ مارچ 1997 میں اوریگون اور نوولف نے 2 بندروں کو پیدا کیا۔ اگست 1997 میں روزلن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا کہ انہوں نے ایسی بھیڑ پیدا کر لی ہے جس میں انسانی جینز استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ٹرانسجینک کلون تھا جس کا نام پولی رکھا گیا۔ 21 جنوری 1998 میں چارلی اور جارج نامی بچڑے پیدا کیے گئے۔ 24 جنوری 1998 میں پہلی مرتبہ رچرڈ سیڈ نے انسانی کلون بنانے کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہر سال 500 انسان بنا سکتا ہے۔ 20 فروری 1998 میں کوریا میں سول نیشنل یونیورسٹی نے ڈالی کی پیدائش کے طریقے کو اپنا کر بچڑا بنایا۔ اسی طرح برطانیہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے بعد کوریا 5واں ملک بن گیا جہاں جانوروں کو کلوننگ کے ذریعے بنایا گیا۔ 22 جولائی 1998 میں ہوائی کے ڈاکٹر ریوزو نے 22 چوہے پیدا کیے جس میں 7 چوہے ایک ہی خلیے سے بنائے گئے تھے۔ نومبر 1998 میں بایوتھکس ایڈوائزری کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ انسانی کلون بنانے کا کام نہایت تیزی سے چل رہا ہے اور اس کام پر پابندی لگانا نہایت مشکل ہے۔ دوستو، حیوانی کلوننگ میں کسی غیر جنسی جانور سے خلیات لے کر بچہ پیدا کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن غیر مناسب ضرور ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حیوانی کلوننگ میں ایک ہی طرز کے مخصوص جانور پیدا کیے جاتے ہیں جو قدرتی اور فطری نظام میں موجود توازن کو بگاڑتے ہیں۔ حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے رنگوں اور صورتوں میں تنوع پسند کیا ہے، کلوننگ اس کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ کلوننگ فطری سلسلہ تولید کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بگاڑنا ہے جو کہ ایک شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں مخلوق کو تعلیم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی صورتوں کو بگاڑا کریں گے۔ جہاں تک نباتاتی کلوننگ کا تعلق ہے تو اس میں شرعاً کوئی کباط نہیں۔ زراعت کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے اس کو بروئے کار لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔